بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جسٹس آف پیس۔ جسٹس کا لفظ ہمیشہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جسٹس آف پیس جو ہے وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہوتا، وہ کوئی پبلک سرونٹ نہیں ہوتا۔ جسٹس آف پیس کی میں آپ کو ہسٹری بتانا چاہتا ہوں کہ جسٹس آف پیس ہندوستان کے لیے سب سے پہلے برطانوی شاہی فرمان کے ذریعے 1726 میں استعمال ہوا۔ اس کے بعد اس زمانے میں جسٹس آف پیس برطانوی شاہی فرمان کے ذریعے ہی مقرر کیے جاتے تھے۔ 1726 کے بعد 1869 میں جسٹس آف پیس کا تقرر برطانوی ہند کے گورنر جنرل اور گورنروں کو اس کا اختیار دیا گیا۔ وہ ہندوستان میں برطانوی یورپین باشندے ان کو صرف جسٹس آف پیس کے لیے مقرر کرتے تھے۔ اس کے بعد وقت چلتا رہا تو 1923 میں قانونی فوجداری اصلاحات میں یہ جسٹس آف پیس کسی بھی شخص کو جو برطانوی باشندہ ہندوستان میں رہتا ہے، برطانوی ہند میں رہتا ہے، اس کو مقرر کیا جاتا تھا۔ کسی غیر ممالک کے رعایا یا باشندے کو نہیں مقرر کیا جاتا تھا۔ 1923 کے بعد جب اصلاحات کی گئی تو فوجداری کے جو ضوابط تھے 1882 اور 1898 کے دفعہ 22 میں یہ ترمیم کی گئی کہ برطانوی جو باشندے ہیں ان کو جسٹس آف پیس مقرر کیا جائے گا۔ ان کے فرائض اور اختیارات ان دونوں ضوابط میں نہیں تھے، کیونکہ یہ شاہی فرمان کے ذریعے برطانوی ہند کے گورنر کے حکم کے ذریعے یہ اپوائنٹ ہوتے تھے۔ ان کے اختیارات واضح نہیں ہوتے تھے، نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو اختیارات اور فرائض دیے جاتے تھے۔ ہندوستان میں جب تک جسٹس آف پیس مقرر ہوتے رہے ان کے اختیارات واضح نہیں تھے، کیونکہ یہ عہدہ بہت ہی پرانا اور تاریخی عہدہ تھا، تو اس کے اختیارات جو تھے وہ نوٹیفیکیشن میں ان کا ذکر کیا جاتا تھا، اور یہ جسٹس آف پیس جو ہوتا تھا یہ کم درجے کا مجسٹریٹ ہوتا تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے مقدمات سنتا تھا اور ان کے فیصلے کرتا تھا۔ تو پاکستان بننے کے بعد 1972 میں جب لا ریفارمز آرڈیننس نافذ کیا گیا تو اس میں جسٹس آف پیس کے اختیارات اور فرائض اور اس کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار وہ واضح طور پر بیان کیا گیا۔ تو میں اب آپ کو 1898 سی آر پی سی کرمنل پروسیجر کے دفعہ 22، 22A، 22B اور 25 کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانا چاہتا ہوں۔ 22A میں جسٹس آف پیس کے اختیارات ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ جسٹس آف پیس کو دفعہ 54 سی آر پی سی اور دفعہ 55 سی آر پی سی کے اختیارات ہیں، وہ کسی شخص کو گرفتار کر سکتا ہے۔ جب وہ کسی شخص کو گرفتار کرے گا تو وہ حالات و واقعات کی رپورٹ تیار کرے گا کہ کن حالات و واقعات کے تحت اس نے کسی شخص کو جس پر کاگنیزیبل اوفینس کا الزام ہے اس نے گرفتار کیا ہے، گرفتار کر کے وہ قریب ترین تھانہ کے آفیسر انچارج کے حوالے کرے گا اور رپورٹ بھی ساتھ دے گا۔ وہ جو ایس ایچ او آفیسر انچارج پولیس اسٹیشن ہوگا وہ دوبارہ اس کی گرفتاری ڈالے گا۔
اسی طرح یہ بھی جسٹس آف پیس کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی پولیس آفیسر کو، پولیس فورس کے ممبر کو جو آن ڈیوٹی ہے، اس کو اپنی مدد کے لیے اس کو طلب کر سکتا ہے۔ وہ کون سی مدد ہوگی؟ وہ کسی شخص کو گرفتار کرنا ہے یا کسی شخص کو بھاگنے سے روکنا ہے جس پر یہ الزام ہے، جس پر یہ ریزنیبل کمپلینٹ دی گئی ہے، جس کے خلاف ریزنیبل ایک سسپیشن، ایک شک موجود ہے کہ اس نے کاگنیزیبل اوفینس کو کمٹ کرنے میں اس نے شمولیت کی ہے۔ یا یہ بھی جسٹس آف پیس کا اختیار ہے کہ وہ کسی پولیس فورس کے ممبر کو طلب کر کے جنرل کسی جرم کو روکنے کے لیے اور بالخصوص امن عامہ میں خلل ڈالنے والے جرائم کو وہ روک سکتا ہے کسی پولیس افسر یا کسی پولیس فورس کے ممبر کی مدد کے ذریعے۔ اسی طرح یہ بھی جسٹس آف پیس کا اختیار ہے صوبائی رولز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ کوئی ڈاکومنٹ جو ہے اس کو اٹیسٹ کر سکتا ہے، کسی ڈاکومنٹ کو ویریفائی کر سکتا ہے، یا کسی شخص کے بارے میں جو جسٹس آف پیس کے ایریا کے اندر رہائش پذیر ہے اس کی رہائش کی بابت وہ سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں باضابطہ طور پر تصدیق شدہ، ویریفائڈ شدہ تصور کی جائے گی جب تک ان کے برعکس کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے۔ اسی طرح جسٹس آف پیس کو ایک اور اختیار دیا گیا 2002 میں سب سیکشن 6 ایڈ کر کے کہ اگر پولیس آفیسر